بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دو میاں بیوی کا ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر انسان تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کو ہماری حقیقت ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی۔ جب تندور کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے تندور کے قریب جا کر دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھیں اور خود حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ رب تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اپنی بیوی کو جگانا چاہا کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس میں کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بند ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اس قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا،
لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہی اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ لہٰذا اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ دکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔